بہت تھا، امریکہ میں چلے گئے، ویزا لیا، ڈاکٹر کے پاس گئے، علاج کرایا، کم و بیش 1 کروڑ سوا کروڑ روپیہ ان کا علاج وغیرہ پہ لگا۔ اور ڈاکٹروں نے کیا کیا کہ بکری کی زبان کا ایک سیل نکالا اور وہ انسان کی زبان کے اندر رکھ دیا۔ واپس آ گئے، پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ امریکہ گئے تھے، علاج کرایا، کچھ فرق پڑا؟ کہتے ہیں اتنا تو فرق پڑ گیا ہے کہ ٹھنڈا گرم پتہ چل جاتا ہے، لیکن جو بھی کھاتا ہوں ایسے لگتا ہے جیسے گھاس کھا رہا ہوں۔ کروڑ 1.5 کروڑ روپیہ لگا کے بھی قوت ذائقہ واپس نہ آئی۔ حضرات فرماتے ہیں کہ زبان کے اندر اللہ جل جلالہ نے کم و بیش 1000 سوراخ رکھا ہے، ہر سوراخ کے اندر ذائقہ کی قوت الگ الگ ہے۔ آپ ذرا تجربہ کر لیں، مشاہدہ ہوگا، پہلے تجربہ کیا ہوگا، 10 قسم کے پھل دسترخوان پہ پڑے ہیں، ہر پھل کا ذائقہ الگ ہے، یہ زبان بتاتی ہے۔ 10 قسم کے کھانے پڑے ہیں، کھٹا کون سا ہے، میٹھا کون سا ہے، نمکین کون سا ہے، یہ زبان بتلاتی ہے۔ اور ایک زبان جس کا صرف گرم اور ٹھنڈا ہونے کا معلوم ہوا تو 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپیہ لگا تو قوت ذائقہ آئی نہیں، اس پہ کتنا پیسہ لگا ہوگا؟ تو ایک زبان کی کروڑوں قیمت ہے۔ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، بیمار ہوئے، ہارٹ اٹیک ہوا، ہسپتال پہنچے۔ ہسپتال پہنچتے ہیں، ان کے دل کا بائی پاس ہوا، آپریشن ہوا، آپریشن کے بعد ٹھیک ہو گئے، ان کا ڈسچارج شیٹ بنی، بل بنا، بل کو دیکھا تو فوراً آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، روئے، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ ڈاکٹر کو ترس آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بابا کو دوبارہ دل کا دورہ پڑ جائے۔ بل کو دیکھ کے کہا بابا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بل کم کر لیں گے۔ اب روتے کیوں ہیں؟ اولاد نے تسلی دی، بھائیوں نے تسلی دی، اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ مال لگا، علاج ہوا، دل ٹھیک ہوا، آپ پھر بھی روتے ہیں۔ بابا جی نے ایک جملہ بولا، یہ معاملہ بل کا نہیں، معاملہ دل کا ہے، اس لیے رو رہا۔ انہوں نے کہا کہ سمجھ نہیں آئی، معاملہ بل کا نہیں، معاملہ دل کا ہے، سمجھ سے باہر، کچھ ہمیں بھی سمجھا دیجئے۔ بابا جی نے کہا 85 سال عمر ہو گئی، 85 سال عمر ہو گئی دل کو دھڑکتے ہوئے، آج صرف دل نے دھڑکنا بند کیا، بند کی ہوئی دھڑکن کو دوبارہ چلانے کے لیے 12 لاکھ کا بل آیا ہے، تو 85 سال کا بل کتنا ہوگا؟ میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز دوستو، ابھی اسی سال کی بات، ڈیرہ غازی خان جانا ہوا، وہاں پر ایک مولانا تھے، ملاقات ہوئی، کہتے ہیں کہ حضرت دعا فرما دیجئے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرما دے۔ میں نے کہا وہ تو ہوتی ہی ہے، اگر کوئی خاص بیماری ہے تو بتا دیں تاکہ اس کا نام لے کر آدمی دعا کر دے۔ انہوں نے کہا جی کیا کہوں، میرے دونوں گردے فیل ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا گردے فیل ہوئے ہیں، وہ تو کیا کہتے ہیں نیا گردہ بھی پڑ جاتا ہے۔ کہتے ہیں نیا گردہ ڈلوایا تھا، آج سے کافی سال پہلے بات ہوتی رہی۔ خیر میں جو آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں، 2016 کے اندر گردہ ختم ہوا، نیا گردہ ڈلوایا اسلام آباد سے۔ ایک گردہ جو ڈلا، میں نے پوچھا کتنے کا؟ کہتے اس وقت 16 لاکھ روپیہ خرچ آیا تھا، 2016 میں 16 لاکھ کا ایک گردہ۔
اگر 2 ہوں تو کتنے؟ 32 لاکھ کے، اور وہ تو 2016 کی بات ہے، 2022 کی بھی بات نہیں ہے۔ جو قیمت ایک چیز کی 2022 میں تھی، آج 2023 میں ڈبل ہے کم از کم۔ 100 روپے کی ملنے والی 200 کی اگر ڈبل قیمت کر لی جائے تو 64 لاکھ کے گردے میں اور آپ اپنے پیٹ میں لیے پھر رہے ہیں۔ 64 لاکھ کے گردے، کروڑوں اربوں کا دل، زبان، ناک، دماغ، پیر، آنکھ، پورا 6 فٹ کا جسم کتنا قیمتی ہوگا۔ میرے اللہ جل جلالہ نے یہ جسم کو پیدا فرمایا تو کیا فضول بنا دیا؟ بغیر مقصد کے بنایا، بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو زندگی عطا فرمائی تو اس زندگی کا مقصد، اللہ جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو حیات عطا فرمائی، اس حیات کا مقصد، اللہ جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا تو پیدائش کا مقصد۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، 2 جملے عرض کرتا ہوں، ایک ضرورت ہے، ایک مقصد ہے۔ ضرورت اور ہے، مقصد اور ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے کھانا، ضرورت پیاس لگ جائے تو پینا، ضرورت اور سردی آ جائے تو اس سے بچنا، ضرورت رہائش کے لیے مکان کی ضرورت۔ ایک انسان کی ضرورت ہے، ایک انسان کی خواہش ہے۔ انسان کی ضرورت جھونپڑی میں پڑے ہوئے فقیر کی بھی پوری ہو رہی ہوتی رہے گی، اور لیکن خواہشات بڑے بڑے بادشاہوں کی بھی پوری نہ ہوئی۔ ضرورت کیا ہے کہ مجھے اتنا کپڑا مل جائے جس سے میں جسم کو ڈھانپ لوں۔ ضرورت اتنی ہے سردی سے بچ جاؤں، ضرورت اتنی ہے گرمی سے بچ جاؤں، ضرورت اتنی ہے کھانے کو مل جائے میں زندگی بسر کر لوں، پینے کو مل جائے میں زندگی بسر کر لوں، یہ میری ضرورت ہے۔ گھر مل جائے یہ میری ضرورت ہے، ایسا گھر ہو یہ خواہش ہے۔ ایک پلاٹ نہیں 2 پلاٹ مل جائیں یہ خواہش ہے۔ ایک آدھے ملک کی بادشاہت ملی، پوری دنیا کی بادشاہت مل جائے یہ خواہش ہے۔ ایسی خواہشات کبھی بھی کسی بادشاہ کی بھی آج تک پوری نہ ہوئی، اور ضروریات تو غریب کی بھی پوری ہو رہی۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز دوستو، ضرورت انسان کی بھی ہے، ضرورت حیوان کی بھی ہے، دونوں کی ضروریات تقریباً برابر ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے ہر حیوان کو، ہر انسان کو ضرورت بھی دی ہے اور ضرورت پوری کرنے کا علم بھی دیا ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کا شعور بھی دیا ہے۔ آج بچہ بھی جانتا ہے مجھے گرمی لگے گی، گرمی سے میں نے بچنا کیسے؟ سردی لگے گی، سردی سے بچنا میری ضرورت ہے، میں نے اپنی ضرورت کو پوری کرنا ہے۔ یہ انسان، سردی اور گرمی سے بچنا انسان کی ضرورت، اسی طرح حیوان کا گرمی اور سردی سے بچنا حیوان کی ضرورت۔ جس طرح انسان، میں اور آپ دیکھیے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، ٹھنڈ لگے گی تو کمرے کی طرف رخ کریں گے، اسی طرح پرندے سارا دن کھیلتے کودتے کھاتے پیتے جب شام ہوتی ہے اپنے گھونسلے کی طرف لوٹتے ہیں۔ حیوان، جانور اپنے کھچار اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں۔ اگر پیاس لگ جائے انسان کنویں کی طرف، پیاس لگ جائے انسان نلکے کی طرف دوڑتا ہے، میں پانی پی کر اپنی پیاس کو بجھا لوں۔ اسی طرح جانور نہر کی طرف، جوہر کی طرف، کنویں کی طرف جاتا ہے کہ میں پانی پی کر اپنی ضرورت کو پورا کر لوں۔ انسان کی ضرورت کھانا ہے، کھانے کی ضرورت پڑ جائے یہ روٹی کی طرف جائے گا، سبزی کی طرف جائے گا، پھل کی طرف جائے گا۔ اسی طرح حیوان، اگر اس کو ضرورت پڑ جائے مجھے بھوک ہے تو بھوک مٹانے کے لیے جانور گھاس کی طرف جائے گا، شیر گوشت کی طرف جائے گا، پرندے وہ کیڑے مکوڑے کی طرف جائیں گے۔ ہر حیوان جس کی ضرورت کھانا ہے اپنے اپنے کھانے کا شعور ہے۔ یاد رکھیے کوئی بھی بھینس جو ہے وہ گوشت نہیں کھاتی، گائے گوشت نہیں
علم ہے یہ گوشت میری خوراک نہیں. کوئی شیر گوشت کے علاوہ وہ گھاس نہیں کھائے گا. گھاس کھانے والا جانور گھاس کھائے گا اور دودھ پینے والا جانور دودھ پیے گا. گوشت کھانے والا جانور گوشت کھائے گا. اس کو اتنا علم ہے میری بھوک بھی ہے اور میری خوراک بھی یہ ہے. انسان کا علم اور حیوان کا علم اس میں تو دونوں برابر ہیں. ضروریات بھی برابر ہیں. ضروریات کا علم جس طرح اللہ نے انسان کو دیا, انسان کی رہائش اس کی ضرورت ہے, انسان کا مکان اس کی ضرورت ہے. انسان اپنا مکان بناتا ہے, اپنی حیثیت کے مطابق بناتا ہے, اپنی ضرورت کے مطابق بناتا ہے. اسی طرح ہر پرندہ اپنا مکان گھونسلے کی شکل میں بناتا ہے. کوئی تو تن کے جوڑ کے بناتا ہے, کوئی مٹی کو جوڑ کے بناتا ہے. ایسا بھی ایک پرندہ اللہ جل جلالہ نے پیدا کیا. اس کی عقل کو دیکھ کر, اس کے شعور کو دیکھ کر, اس کی محنت کو دیکھ کر میں اور آپ بھی حیران ہو جاتے ہیں. بلکہ ایک جملہ عرض کرتا ہوں, شاید دنیا کے سارے انجینئر مل کر ایسا مکان نہیں بنا سکتے, نہ آج تک کسی نے بنایا جیسا وہ مکان اس پرندے کا ہوتا ہے, جیسی رہائش اس پرندے کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, میں علم کی بات کرتا ہوں, اپنے مشاہدے کی بات کرتا ہوں. میں نے آج تک جتنے گھر دیکھے ان کو زمین پہ دیکھا. میں نے جتنے گھر دیکھے زمین سے اوپر جاتے ہوئے دیکھے. آپ نے بھی جو دیکھے ہوں گے زمین سے اوپر جاتے ہوئے دیکھے ہوں گے, یا زمین کے اندر جسے تہخانہ کہتے ہیں اس کو دیکھا ہوگا. لیکن نہ زمین میں ہو نہ آسمان میں ہو, لٹکتا ہوا گھر ہو. آج تک سارے انجینئر مل کر ایسا گھر نہ بنا سکے. ایسا گھر بھی نہ بنا جو سیلاب سے محفوظ ہو, طوفان سے محفوظ ہو, زلزلے سے محفوظ ہو. اس پرندے نے ککر کے پودے پر, ککر کے درخت پر اس نے ایک لٹکتا ہوا گھونسلہ بنایا. ایسا گھونسلہ بنایا, داخل ہونے کا راستہ الگ ہے, نکلنے کا راستہ الگ ہے, انڈے دینے کا جگہ الگ ہے, بچوں کے لیے جگہ الگ ہے, اپنی رہائش کا کمرہ الگ ہے. اور ایسا ہے سخت سے سخت طوفان چلے اس کا گھر متاثر نہ ہو. پوری زمین پہ زلزلہ آ جائے اس کا گھر متاثر نہ ہو. پوری زمین پہ سیلاب آ جائے اس کا گھر متاثر نہ ہو. میرے اللہ نے اپنی ضرورت پورے کرنے کے لیے اس پرندے کو اتنا شعور دیا ہے, اتنا علم دیا ہے. میرے عزیز دوستو, یہ کھانا میری ضرورت ہے, پینا میری ضرورت ہے, رہائش میری اور آپ کی ضرورت ہے. انسان کی ضروریات پوری ہو رہی, یہ تھوڑی محنت کرے گا تب بھی پوری ہو جائے گی. ضرورت اور مقصد میں فرق کیجیے. یہ کھانا زندگی کا مقصد نہیں ہے, یہ پینا زندگی کا مقصد نہیں ہے, کپڑا پہننا یہ مقصد نہیں ہے, یہ تو ضرورت ہے. اب مقصد کیا ہے؟ مقصد 1,24,000 انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے چلے, حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک آئے. ہر نبی نے آ کر اپنی امت کو, ہر نبی نے آ کر ہر انسان کو اللہ جل جلالہ کی طرف سے پیدا ہونے کا مقصد بتلایا. کیونکہ میں اور آپ آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں. میرے اور آپ کے پیارے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اللہ جل جلالہ کی طرف سے اترنے والے کلام کی روشنی میں مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا مقصد بتایا. میرے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا. میرے عزیز بھائیوں, میرے عزیز دوستو, آج مجھے اور آپ کو غلطی لگی. غلطی کس طرح لگی؟ مقصد کے سمجھنے میں غلطی لگی. اس کی وجہ یہ ہے, میں نے اپنی عقل سے سوچا میری زندگی کا مقصد کیا. مولانا نے اپنی عقل سے سوچا میری زندگی کا مقصد کیا. زمیندار نے اپنی عقل سے سوچا سمجھا میری زندگی کا مقصد کیا. سائنسدان نے اپنی عقل سے سوچا, وکیل انجینئر نے اپنی عقل سے سوچا. لیکن
پوچھا ہی نہیں جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. غلطی اس طرح لگی. مثال دے کر آپ حضرات کے سامنے بات عرض کرتا ہوں. ایک دکاندار ہے, اس نے کو ایک ملازم چاہیے. اس نے اعلان کیا مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے, میں تنخواہ 30,000 روپیہ دوں گا. 30,000 ماہانہ تنخواہ کا اعلان کیا. اس نے کہا کہ رہائش بھی دوں گا, میں کھانا بھی دوں گا, کپڑا بھی دوں گا, لباس بھی دوں گا, ساری ضروریات اس کی پوری میرے ذمہ ہے, میں اس کی پوری کروں گا. اب وہ ایک آدمی میرے جیسا انسان اس دکان پہ گیا. دکان پہ جا کے کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں, مجھے آپ اپنی دکان پہ ملازم رکھ لیں. اس نے کہا کہ جی ہاں, میں نے آپ کو رکھ لیا. میرا اور آپ کا معاہدہ جتنی ضروریات ہیں میں آپ کو دوں گا, لیکن جو کام تھا اس نے مجھے بتلایا نہیں. اب دوسرا دن ہوا, میں ساتھ والی دکان پہ گیا. میں نے دکاندار سے پوچھا ارے بھائی مجھے اس دکان پہ لایا کیوں گیا ہے, میری ملازمت کا مقصد کیا ہے؟ کہتے کوئی کام نہیں, موٹر سائیکل پہ چڑھو, پیٹرول ڈلا ہوا, بس روزانہ یہی کام, گھومنا پھرنا چلنا, شام تک آؤ, بستر موجود, گھر موجود, آ کر سو جاؤ. اسی طرح دوسرا دن ہوا, میں نے آگے ساتھ والی دکان سے پوچھا, دکاندار سے پوچھا میرے یہاں آنے کا مقصد. اس نے کہا آرام کرو, کرسی پڑی ہے, کھا لو پی لو, مزے اڑا لو, اور تم نے کیا کرنا, کوئی کام نہیں ہے. میں تیسرا دن ہوا, سامنے بٹھا موجود تھا, اینٹوں والا تھا, میں وہاں پہ چلا گیا. اینٹوں کے بٹھے کے مالک سے پوچھا میرے آنے کا مقصد. اس نے کہا آرام کرو, کھاؤ پیو, موج اڑاؤ. میں کبھی اس سے پوچھتا, کبھی اس سے پوچھتا, کبھی اس سے پوچھتا, لیکن غلطی کیا ہوئی, ایک مہینہ ختم ہوا, دوسروں سے پوچھتا رہا, ان کی مرضی کے مطابق چلتا رہا. جب مہینہ ہوا, میں نے کہا میرے مالک مجھے 30,000 کا آپ نے وعدہ کیا تھا, وہ تو دے دو نا. کہا کس چیز کا دے دو, آپ نے میرا کام کیا, آپ دکان پہ آئے, آپ نے کپڑا صاف کیا, آپ نے کھانا کھلایا, کیا کیا ہے؟ میں نے کہا میں کرتا تو رہا. اس نے کہا کیا کیا؟ جو ان سے پوچھا وہ کیا, ان سے پوچھا وہ کیا, سامنے والے سے پوچھا وہ کیا. اس نے کہا ارے کم از کم مجھ سے تو پوچھ لیتے, میں نے 30,000 دینا کس کا ہے, میں نے کھانا دینا کس کے بدلے میں ہے, رہائش دوں گا لیکن کس کے بدلے میں دوں گا. آج میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کا مقصد یا تو خود طے کر لیا یا پھر اپنے کسی دنیا دار سے پوچھا. کسی نے کہا ارے الیکشن لڑو, MP بن جاؤ, زندگی کا مقصد تمہاری زندگی کی معراج MP کا بننا. کسی نے کہا MNA کا الیکشن لڑنا یہ تمہاری زندگی کا مقصد. اچھا گھر بنانا زندگی کا مقصد, اچھا پہننا, اچھا کھانا زندگی کا مقصد. گاڑیوں کی دوڑ میں چلو, اچھی سے اچھی گاڑی, بہتر سے بہتر گاڑی, اس کی کمائی میں چلو. نہ حلال دیکھا, نہ حرام دیکھا, نہ دن دیکھا, نہ رات دیکھا. رشوت آئی تو لیتا رہا, حلال آیا تو کھاتا رہا, حرام آیا تو کھاتا رہا. نہ حرام کو دیکھا, نہ حلال کو دیکھا, نہ میں نے جائز کو دیکھا, نہ ناجائز کو دیکھا. اس کے پیچھے پڑا رہا جو لوگوں نے کہا, لیکن میں نے اپنے خالق سے پوچھا ہی نہیں, اپنے مالک سے پوچھا ہی نہیں. جس میرے خالق نے, جس میرے مالک نے مجھے پیدا کیا. آج مجھے ہوش آیا, مجھے سمجھ آئی, میں نے اپنے مالک سے پوچھا میرے مالک تو بتا, تو نے مجھے دل دیا, میرا مالک دل دیا کس لیے؟ اے میرے اللہ آپ نے زبان دی ہے, زبان دی کس لیے؟ اے میرے اللہ آپ نے میرے کان دیے, کان دیے کس لیے؟ میرے اللہ آپ نے آنکھ کو پیدا کیا, پیدا کیا کس لیے؟ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے تمہیں پیدا کیا ہے, انسان کو پیدا کیا, مقصد میری عبادت, جنات کو پیدا کیا, مقصد میری عبادت. اے میرے اللہ عبادت کیا ہے؟ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت صرف مسجد میں آ کے سجدے میں چلے جانا, اس کا نام عبادت نہیں. عبادت میں دو لفظوں میں عرض کرتا ہوں, کام جو بھی ہو اس کام میں خدا کا حکم ہو وہ عبادت بن جائے گی. کام جو بھی ہو اس کام میں حکم اللہ کا ہو اور طریقہ اس وقت کے رسول کا ہو وہ عبادت بن جائے گی. حکومت یا تو بذات خود نہ نفع والی چیز ہے نہ نقصان دہ چیز ہے. حکومت ہے, حکومت میں حکم
فرمایا کہ میرا مال غریبوں میں بانٹ دیا جائے. غریبوں میں مال ایک رات میں جو بانٹا 6 لاکھ درہم تھے. 6 لاکھ درہم ایک رات میں تقسیم ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا غزوہ تبوک ہے, دور کا راستہ ہے, وہاں پہ جانا ہے. کون اللہ کے نام پہ کتنا ادا کرے گا, کون اللہ کے نام پہ دے گا؟ کھڑے ہو جائیے, کھڑے ہو کر اعلان کیجئے. اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ 100 اونٹ دوں گا, سامان کے ساتھ دوں گا. سامان سے بھرا ہوا 100 اونٹ کا اعلان کیا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اور کون دے گا؟ کھڑے ہو جائیے. حضرت عثمان کھڑے ہو گئے, اعلان کیا یا رسول اللہ 200 اونٹ دوں گا, سامان کے ساتھ دوں گا. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیسری بار کھڑے ہوئے, اللہ کے نبی نے اعلان کیا کون دے گا, کتنا دے گا؟ حضرت عثمان کھڑے ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ 300 اونٹ دوں گا, سامان کے ساتھ دوں گا. یعنی 300 اور 300 600 اونٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس کے اندر قربان کر دیے. 600 اونٹ کتنے کے بنتے ہیں؟ ایک اونٹ اوسطن اگر 3 لاکھ کا ہو تو 600 ضرب 3 اونٹ 300 اونٹ, یعنی 600 ضرب 300 اور یہ بنے 3 لاکھ, بنے گا تقریباً 18 کروڑ روپیہ. 18 کروڑ تو اونٹوں کی قیمت ہے. ان 600 اونٹ کے ساتھ تلواریں بھی ہیں, 600 اونٹوں میں نیزے بھی ہیں, گندم بھی ہے, کھانے کو بھی ہے, خوراک بھی ہے. اگر اس کی قیمت لگائی جائے تو 18 کروڑ وہ بن جائے. 36 کروڑ تو حضرت عثمان غنی نے ایک مقام پہ دیا, ایک مرتبہ ادا کیا. حضرت عثمان غنی تاجر تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خدمت میں رہنے والے, صحبت میں رہنے والے مہاجرین مکہ یہ تجارت کرتے تھے. ان کی تجارت میں خدا کا حکم تھا تو ان کی تجارت کامیابی کا ذریعہ بنی. قوم شعیب علیہ السلام کی تجارت ان کی ناکامی کا سبب بنی. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے. انصار مدینہ ان کا اصل شعبہ زراعت تھا, ان کا اصل شعبہ زمیندارہ تھا. اب زمیندارہ تو قوم سبا بھی کرتی ہے. قوم سبا کا زمیندارہ اتنا زیادہ تھا, اتنی فصلیں تھی, مفسرین کہتے ہیں اگر یوں ٹوکری لے کر چلو, ایک صبح سے دوسری طرف, ایک رخ سے دوسری طرف رکھ جاتے تو وہ ان کی ٹوکریاں گرتے ہوئے پھلوں سے بھر جایا کرتی تھیں. اتنی لمبی فصلیں تھیں, اتنا زیادہ پھل تھا, لیکن ان کی زراعت میں اللہ کو حکم نہیں تھا تو وہ ان کی زراعت ان کی ناکامی کا ذریعہ بنی. انصار مدینہ وہ زراعت تو کرتے تھے, ان کی زراعت میں اللہ کو حکم تھا تو ان کی زراعت کرنا وہ بھی ان کی کامیابی کا ذریعہ بنی. اللہ کے نبی نے ان کی زراعت میں برکت کی دعا فرمائی. اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی, اس وقت سے لے کر آج تک مدینہ کی زراعت, اس سے اگنے والی کھجوریں, حاجی جاتے ہیں 20-22 لاکھ کا مجمع جائے, وہاں سے کھجوریں لائے, کھجور ختم نہ ہو. اور عمرہ کرنے والے, معتمرین, زیارت کرنے والے زائرین جاتے ہیں مکہ مکرمہ اور وہاں پر عمرہ کرتے ہیں. ہر عمرہ کرنے والا اپنے ساتھ 5-10 کلو 20 کلو کھجور لے کے آتا ہے. ان کی
نکالا، 1000 کا نوٹ نکالا، اب یہ نوٹ نکالے گا، بچے کو دے گا، بیٹا لے لو۔ اب وہ بچہ جو ہے، اچھا بچہ فوری لیتا نہیں، اپنے ابا کی طرف دیکھتا ہے، میرا ابا کیا کہتا ہے۔ اگر ابا کی طرف سے اشارہ مل جائے، بیٹا چچا ہے لے لو، بیٹا چچا ہے لے لو، زبان سے نہ بھی کہے، یوں اشارہ کرے، اچھا بچہ تب تک رکا رہا جب تک ابا کی طرف سے اشارہ نہ آیا۔ اب ابا کا اشارہ ہے تو لے لیا، اگر ابا کا اشارہ ہے یوں کرتا ہے تو وہ نہیں لیتا، اس لیے کہ ابا نے لینے کا اشارہ کیا تو لے لیا، ابا نے رکنے کا اشارہ کیا تو رک لیا۔ فرمایا ایک ہے ابا کا اشارہ، ایک ہے ربا کا اشارہ۔ ہم جاتے بازار میں ہیں، لوگ آپ کے سامنے حسن کی ٹافیاں پیش کریں گے، لوگ آپ کے سامنے حرام کی سود کی شکل میں کاروبار پیش کریں گے، اب دفتر میں جائیں گے، لوگ رشوت کی صورت میں پیسہ پیش کریں گے۔ بچہ ابا کو دیکھتا ہے، بڑا اپنے ربا کو دیکھتا ہے۔ جب اس نے 1000 کا نوٹ، 5000 کا نوٹ دتھی یوں کر کے میرے اور آپ کے سامنے یوں کی ہے، میں دیکھوں میرا ربا کیا چاہتا ہے۔ میرے ربا نے کہا لے لو تو میں نے لے لیا۔ یہ لینا عبادت، میرے ربا کا اشارہ نہیں لینا، یہ حلال نہیں ہے، یہ سود ہے، حلال نہیں ہے، یہ رشوت ہے، اس وقت کا رکنا یہ عبادت ہے۔ بازار میں جائیں گے، سامنے کوئی عورت آ گئی، اس عورت پہ چہرے پہ نظر نہیں ڈالنا، اپنے گھر میں جائے گا، گھر میں بھی عورت ہے، بازار میں عورت ہے، گھر میں جائے گا، عورت کون ہے؟ اس کی ماں ہے، گھر میں کون ہے؟ اس کا ابا موجود ہے۔ اللہ